بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کا ہے، تم اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 155 اور 156، جس میں حضرت صالح علیہ السلام کے عظیم الشان معجزے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے جو پہلے کی آیات بینات گزری ہیں، جس میں حضرت صالح علیہ السلام جب قوم سمود کو تبلیغ کرتے رہے تو عرصہ دراز تک اللہ کے پیغمبر تبلیغ کرتے رہے، تو قوم اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم رہی، اور انہوں نے بجائے کہ اللہ کے پیغمبر کے اس دعوت پر وہ لبیک کہتے، الٹا انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا جو ہے وہ معاذ اللہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ان پر عجیب قسم کے الزامات لگے، جن کا ذکر آیت نمبر 153 اور آیت نمبر 154 میں آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے ہمیں لگتا ہے کہ معاذ اللہ تمہارے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، اس لیے تم ایسی جو ہے باتیں کرتے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات، ما انت الا بشر مثلنا، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہماری طرح کے ایک بشر ہو، ہماری طرح کے ایک انسان ہو۔ اگر نبی ہونا چاہیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق میں سے نبی پیدا کرتا۔ تو جب انہوں نے یہ ساری باتیں کر لیں، پھر انہوں نے کہا کہ اے صالح، اگر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے سامنے کوئی معجزہ لے کر آؤ، پھر ہم تمہیں اللہ کا نبی مان لیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بتاؤ، پہلی دو چیزیں، میں تمہارے سامنے کون سا معجزہ لے کر ہوں؟ جو تم کہو گے میں وہی معجزہ لے کے آؤں گا، اور اگر وہ معجزہ میں تمہیں دکھا دوں تو پھر کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے اس بات کا وعدہ کر لیا کہ ہم جو کہیں گے، اگر آپ نے وہ ہمیں معجزہ دکھا دیا تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر صالح، یہ سامنے یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ایک زندہ گابن اونٹنی نکلے اور اسی وقت بچہ پیدا کر دے۔ نکلے بھی سامنے پہاڑ سے، پتھر میں سے اونٹنی نکلے، اور نکلتے ہی وہ خود بھی جوان ہو، حاملہ بھی ہو، اور ساتھ ہی اس وقت بچے کو جنم دے دے، تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو جب انہوں نے اس بات کو کہا تو پھر امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے کہ ان کی اس بات پر تھوڑی دیر غور کرنے لگے اور بیٹھے تھے اسی سوچ بچار میں، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اسی وقت اٹھے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ تو اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ہر درد کی دوا جو ہے وہ نماز میں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر سے اللہ کی مدد لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں پڑھا ہے، جب وہ کسی مشکل میں ہوتے
تو وہ اپنی نفل کو بڑھا دیتے تھے، اپنی عبادت کو بڑھا دیتے تھے. ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے رہتے تھے، وہ اپنی نوافل کو بڑھا دیتے تھے، اب نماز کو بڑھا دیتے تھے، اللہ کی عبادت کو بڑھا دیتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 نفل ادا کیے، اللہ کی بارگاہ میں ادا کیے. اور امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام بیٹھ کر ان کے اس مطالبہ پر غور کرنے لگے تو اس وقت جبریل امین آپ کے پاس ہے اور کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ اس پتھر سے اونٹنی نکال دے. تو اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلی اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور فوراً اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا. اور اس کو حضرت جابر نے اپنے الفاظ میں یہ بھی امام ابن ابی حاتم نے اس کو نقل کیا اپنے تفسیر میں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہوئے تھے تو آپ نے مقام حجر میں پہنچ کر فرمایا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، اور آج بھی وہ کھنڈرات باقی ہیں اس قوم کے. آج بھی وہ پتھر وہ پہاڑ جو ہے، یہ تفسیر میں اس کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، لیکن آج بھی وہ پہاڑ جو بکھرے ہوئے پہاڑ ہیں، ٹوٹے، پتہ لگتا ہے یہاں پر کوئی اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. لیکن پہلے عرض کر چکا ہوں، آج تک بھی قوم سمود اور قوم عاد جہاں پر ہلاک ہوئی، آج تک بھی وہاں پر ہریالی نہیں آ سکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح ناراض ہوتا ہے کہ ان کو صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیتا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم یہ جملہ تو بڑا کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے زمین کی سیر کرو، لیکن سیر کرو کیوں؟ یہ تو کہا ہے اللہ نے کہ میری زمین کی سیر کرو، آگے سیر کرو کیوں؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری زمین کی سیر کرو اور دیکھو جن قوموں نے مجھے جھٹلا، جن قوموں نے مجھے نہیں مانا، میں نے ان کا حشر کیا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر میں پہنچے تو آپ نے فرمایا اے لوگو، اپنے نبی سے دلائل اور معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ نے فرمایا یہ قوم صالح ہے جس نے اپنے نبی سے یہ سوال کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نشانی بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بھیج دی. جب ان کے سامنے اونٹنی زہر ہو گئی، نبی کا معجزہ زہر ہو گیا، تو اس قوم نے پھر کہا کہ نہیں، یہ آپ نے پھر جادو کر دیا، قوم نہیں مانی. اور اسی طرح کی اس کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اپنی نبوت پر کوئی نشانی لاؤ. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اس پہاڑ کی طرف جاؤ. تو وہ پہاڑ اچانک حاملہ عورت کی طرح پھول گیا. جس طرح عورت کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے حاملہ کا، اسی طرح جب وہ جو پہاڑ تھا اس کا بھی وہ حاملہ عورت کی طرح پیٹ پھول گیا، وہ اس عورت کی طرح ہو گئی جو بچہ دینے والی ہوتی ہے. تو اس پہاڑ بھی اس طرح کا ہو گیا اور اس کو اللہ پھر پھول گیا، پھر وہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس کے وسط سے اونٹنی نکلی. حضرت صالح علیہ السلام ان سے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم. حضرت صالح علیہ السلام نے یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ خاص اللہ کی اونٹنی ہے. حالانکہ ساری اللہ کے اونٹ ہے، مخلوق ساری اللہ کی ہے، لیکن وہ خاص چونکہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا تو آپ نے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک مقررہ دن تمہارا پانی کا ہے. تو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، بلکہ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ وہ جو اونٹنی تھی نا، اس کا جو سینہ تھا وہ 60 گز اس کا سینہ چوڑا تھا. اور مطلب ایک گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں، اگر 3 فٹ ہوں تو 180 فٹ اس اونٹنی کا سینہ تھا. اتنی بڑی اونٹنی تھی. یہ تفسیر صراط الجنان والے نے لکھا ہے. 180 فٹ اس اونٹنی کا سینہ تھا. خود کر دیکھیں جس کا سینہ اتنا تھا پھر وہ کتنی دیو ہے کر. اچھا، جب یہ اونٹنی زہر ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے اوپر
دو پابندیاں لگائیں اپنی قوم کے اوپر۔ پہلی پابندی یہ لگے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو اونٹنی ہے، چونکہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ وہاں پر ان کے پانی کا جو کنواں تھا، جو تالاب تھا، جو بھی تھا، آپ نے فرمایا ایک دن جو ہے اس سے اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن تم پیو گے۔ اچھا، وہ جو اونٹنی تھی، وہ جو ایک دن میں پانی پیتی تھی، وہ سارے کا سارا پانی ختم کر دیتی تھی، لیکن اس اونٹنی میں اللہ نے معجزہ ایک اور بھی رکھا تھا۔ پھر لوگ کیا کرتے تھے، وہ جو پانی تو سارا اونٹنی پی جاتی تھی، اب وہ کیا کرتے تھے، تو وہ جتنی قوم تھی ساری کی ساری قوم اس اونٹنی کا دودھ دوتی تھی، اونٹنی کا دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا، پوری قوم کو اس اونٹنی کا دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ دوسرے دن وہ قوم پیتی تھی۔ ایک یہ پابندی تھی کہ تم نے جس دن اس کے پانی پینے کا دن ہوگا، کسی نے وہاں سے ایک پانی کا چلو بھی نہیں لینا ہے، ایک یہ پابندی۔ اور دوسری پابندی کیا تھی، آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ دوسری پابندی یہ ہے کہ یہ جہاں چرے، جہاں کھائے، جس کے کھیت میں چلی جائے، جس کے کھیت میں جائے، جو کھائے جو پیے، کوئی اس اونٹنی کو روکے گا نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، جو قوم اس نبی کی نبوت کو نہیں مانتی تھی، ان کے لیے ایک بہت بڑا، سمجھ لے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے اوپر بہت بڑے یہ تو حکم نازل کیا۔ اب ان کے لیے ماننا بڑا مشکل تھا۔ اب ان کے لیے یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام تو ہمارے اوپر حاکم مقرر ہو گئے، پھر جو ہے عرصہ دراز تک یہ اونٹنی چلتی رہی، یہ کھاتی تھی، پیتی تھی، چرتی تھی، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اندر اندر سے کٹتے رہتے تھے قوم کے ساتھ۔ یہ کیا ہو گیا، یہ صالح السلام تو ہمارے اوپر حکومت کر رہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام عرصہ دراز تک جو ہے وہ چلتا رہا۔ پھر اس قوم کے چند لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ اس اونٹنی کو ہی ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ اجارہ داری ختم ہو جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو قوم کے چند لوگوں نے مل کر یہ مشورہ کیا، وَلَا تَمَسُّوَا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ان کو کہہ دیا تھا، وَلَا تَمَسُّوَا بِسُوءٍ، خیال کرنا اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا، اس اونٹنی کے ساتھ کوئی غلط نہ کرنا، شاید تم کھڑے ہو جاؤ میں سے۔ تو فرمایا کہ یہ یاد رکھنا، یہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر اس کا مقام اور اعلیٰ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے اس کو اللہ کی کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ اللہ کی کتاب ہو گئی، پھر دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، عام سی عمارت ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے، اس لیے اب اس گھر کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جب کسی کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ چیز اعلیٰ و ارفع ہو جاتی ہے، اس چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تم اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ اگر تم نے کیا تو رب کا بہت بڑا تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ لیکن قوم کچھ دن تو، چند سال تو اس نے برداشت کیا، لیکن پھر وہ اپنی ہٹ درمی پہ آ گئی۔ دو لوگوں کو تیار کیا، چند لوگوں نے مل کر اکٹھے ہو کر کہ اس اونٹنی کو ختم کیا جائے۔ تو ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو پھر جو ہے قتل کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر، اس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور اس کا عذاب کا ذکر آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ آج کے درس کا یہی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اپنی قوموں کو جو حکم دیا، جو قومیں اپنے نبی کی اطاعت کرتی ہیں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اللہ انہی قوموں کو عروج دیتا ہے، اللہ انہی قوموں کو ترقی دیتا ہے، اور کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے۔ اللہ